اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ کئی ایک ارکان تو ہمارے کامن ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ قیام بھی ہے اس میں، یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ اب دیکھیں، دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں۔ آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے، دنیا کا کتا نہیں بننا، آخرت کا طلبگار ہونا ہے، تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ تین کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی پڑھنی تو نہیں ہوتی، نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پوسچرز کے ذریعے بھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ عہد کیا ہے نماز کے اندر، اس عہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، حقوق اللہ کے معاملات میں بھی، حقوق العباد کے معاملات میں بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے، تو اس ہستی کی قدر اور منزلت انسان کے دل میں گھر کرتی ہے، اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہوتا ہے۔ اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت، تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر آمادہ کرو۔ انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ صفین میں، کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو۔ کئی لوگ سمجھانے والے تھے، لیکن مولا علی چونکہ قرآن کا فہم جانتے تھے، احادیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور دیکھ لیں آج تک امت بھگت رہی ہے نا رزلٹ۔ اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو 1300-1400 سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا، تو حکومت بچ گئی ہوتی۔